ویلکم ٹو مائی چینل کارٹون کریز۔ ہماری آج کی کہانی کا عنوان ہے بڑھیا کا شوربہ۔ یہ کہانی ایک دلچسپ کہانی ہے اور سبق آموز بھی ہے، تو آئیے سنتے ہیں اس کہانی کو۔ ہزاروں سال پہلے چین 10 سلطنتوں میں بٹا ہوا تھا اور ان 10 سلطنتوں کے اوپر 5 خاندان حکومت کیا کرتے تھے۔ یہ 10 ملک آپس میں لڑتے جھگڑتے رہتے تھے اور کوئی ایک مہینہ ہی ایسا گزرتا ہوگا کہ ان کی رعایا کو سکھ چین نصیب ہوتا ہوگا۔ ایک لڑائی ختم ہوتی تو چند روز بعد دوسری لڑائی شروع ہو جاتی۔ شہر کے شہر تباہ ہو جاتے اور ہزاروں لوگ اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھتے۔ فاتح بادشاہ ہارنے والے بادشاہ کے ملک پر قبضہ کر لیتا اور ہارنے والا بادشاہ یا تو اپنا سر اور سلطنت دونوں گنوا بیٹھتا یا پھر ویران جنگلوں کی طرف نکل جاتا۔ یہ انہی دنوں کا قصہ ہے کہ ان 10 ملکوں میں سے ایک ملک پر سانگ خاندان کا ایک بہادر اور عقل مند بادشاہ حکومت کیا کرتا تھا، جس کا نام جاؤ کوانگ تھا۔ اس کی پڑوسی ملکوں کے ساتھ اکثر لڑائی رہا کرتی تھی اور ہر لڑائی میں تقریباً وہی کامیاب ہوا کرتا تھا۔ لیکن ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ 2-3 ملکوں نے مل کر جاؤ کوانگ پر حملہ کیا۔ وہ تعداد میں بہت زیادہ تھے، جبکہ جاؤ کوانگ کی فوج نے بے حد بہادری کے ساتھ ان کا مقابلہ کیا، لیکن تعداد کی زیادتی کی وجہ سے جاؤ کوانگ کی فوج کے پاؤں اکھڑ گئے اور وہ پسپا ہو گئی اور پیچھے ہٹتی چلی گئی۔ جب جاؤ کوانگ نے اپنی فوج کی یہ صورتحال دیکھی تو اس نے بھی اپنے گھوڑے کی باگ موڑ دی اور جنگل کی طرف فرار ہو گیا۔ وہ 3 راتیں اور 3 دن غاروں اور پہاڑوں میں چھپتا پھرا، اور جب تھکن، بھوک، پیاس اور درد کی شدت سے نڈھال ہو گیا تو ایک ٹیلے کے پاس گر پڑا اور بے بسی کے ساتھ اپنی موت کا انتظار کرنے لگا۔ عین اسی وقت شمال کی طرف سے ٹھنڈی ہوا کا ایک خوشبودار جھونکا آیا۔ جاؤ کوانگ نے اپنی مدھی ہوئی آنکھیں کھول کر ادھر ادھر دیکھا۔ اتنے میں ویسے ہی خوشبودار ایک اور جھونکا آیا، جس کی وجہ سے جاؤ کوانگ بے حد بیتاب ہو گیا اور اٹھ بیٹھا۔ ہوا کے ان جھونکوں میں گرم گرم کھانے کی خوشبو رچی ہوئی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے ٹیلے کی دوسری طرف کوئی مزیدار کھانا پکا رہا ہو۔ جاؤ کوانگ نے اپنے جسم کی تمام تر طاقت کو بڑی مشکل سے اپنی ٹانگوں میں جمع کیا اور گرتا پڑتا ٹیلے کی دوسری طرف جا پہنچا۔ یہاں گھنے درختوں کے پاس ایک ٹوٹی پھوٹی جھونپڑی تھی اور جھونپڑی کے باہر ایک بڑھیا ہانڈی میں کچھ پکا رہی تھی۔ ہوا میں رچی ہوئی خوشبو اسی پکوان کی تھی۔ جاؤ کوانگ بڑھیا کے پاس گیا اور بڑی مشکل سے اٹک اٹک کر کچھ بولنے لگا، اور وہ بولا، بڑی بی۔ بڑھیا نے جاؤ کوانگ کی طرف دیکھا۔ جاؤ کوانگ پھٹے ہوئے میلے کپڑوں، کپ کپاتے ہاتھوں اور ہونٹوں پر جمی ہوئی خشکی کے ساتھ وہاں پر کھڑا ہوا تھا۔ یہ سب دیکھ کر بڑھیا سب کچھ سمجھ گئی۔ بڑھیا نے بغیر بولے ہانڈی کے اندر چمچ گھمایا، پیالے کے اندر شوربہ ڈالا اور وہ شوربہ جاؤ کوانگ کو پیش کیا۔ جاؤ کوانگ نے لرزتے ہاتھوں کے ساتھ اسے تھاما اور ایک ہی گھونٹ میں گٹاگٹ پی گیا۔ بڑھیا نے دوبارہ سے پیالہ بھر کے دیا اور جاؤ کوانگ وہ شوربہ بھی گٹاگٹ پی گیا، اور آخر میں پیالے کے پیندے میں بچے ہوئے لوبیے کے بیج اور مٹر کے دانے چبا چبا کر کھانے لگا۔ اب اس کے تنے مردہ میں کچھ جان آ گئی تھی۔ اس نے گہرا سانس لیا، آستین سے اپنا منہ صاف کیا اور بڑھیا سے پوچھنے لگا، یہ کون سا پکوان ہے ماں جی؟ ایسا لذیذ اور خوش ذائقہ کھانا میں نے پہلے زندگی میں کبھی نہیں کھایا۔ یہ مٹر اور لوبیے کا شوربہ ہے بیٹے۔ میں بہت غریب عورت ہوں، مجھے اس کے سوا کچھ بھی میسر نہیں ہے، بڑھیا نے جواب دیا۔ اب اس واقعے کو کئی سال گزر چکے تھے۔ جاؤ کوانگ نے آس پاس کے قصبوں اور شہروں اور دیہاتوں سے نئی فوج بھرتی کی تھی اور دشمنوں سے لڑ بھیڑ کر اپنی سلطنت دوبارہ سے حاصل کر لی تھی۔
اب وہ پہلے سے کہیں زیادہ دولت مند اور طاقتور بادشاہ تھا۔ اب اسے دنیا جہان کی تمام نعمتیں میسر تھی۔ شاہی باورچی خانے میں 20 باورچی موجود تھے جو اس کے لیے طرح طرح کے کھانے پکایا کرتے تھے۔ دنیا کا کوئی بھی پکوان ایسا نہ تھا جو اس کی میز کی زینت نہ بنتا ہو، لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ وہ ان تمام کھانوں سے بیزار ہو گیا۔ بڑھیا سے بڑھیا اور اعلیٰ سے اعلیٰ مزیدار کھانا بھی اسے پسند نہ آتا تھا۔ ایک دن جاؤ کوانگ کھانے کی میز پر بیٹھا ہوا تھا تو اسے وہ بڑھیا یاد آ گئی جس نے اسے جنگل میں سبزی کا شوربہ پلایا تھا۔ آہا، کتنا لذیذ اور مزیدار شوربہ تھا وہ! میں نے تو کہا تھا کہ میں اس کو کبھی نہیں بھولوں گا، تو پھر میں اسے کیسے بھول گیا؟ اس نے اسی وقت شاہی باورچی کو بلایا اور اس سے لوبیے اور مٹر کے دانوں کا شوربہ بنانے کو کہا، جیسا اس نے جنگل میں پیا تھا۔ جاؤ کوانگ نے باورچی سے کہا کہ ویسا ہی شوربہ بناؤ جیسا اس دن اس بڑھیا نے جنگل میں مجھے پلایا تھا جب میں پہاڑی جنگل کے اندر مارا مارا بھوکا پیاسا پھر رہا تھا۔ اگر تم ویسا ہی شوربہ بنانے میں کامیاب ہو گئے تو ہم تمہارا دامن اشرفیوں سے بھر دیں گے۔ باورچی نے شاہی باغیچے سے مٹر اور تازہ لوبیے کے بیج منگوائے اور اس کے اندر خوشبودار مسالے ڈالے اور بے حد مزیدار شوربہ تیار کیا۔ لیکن یہ شوربہ بھی جاؤ کوانگ کو پسند نہ آیا۔ اس نے پیالہ غصے سے میز پر پٹکا اور تھو تھو کرنے لگا۔ وہ کہنے لگا کہ اتنا بدمزہ شوربہ میں نے پہلے کبھی نہیں پیا۔ تم کس منہ سے خود کو شاہی باورچی کہتے ہو؟ اس سے اچھا اور بڑھیا شوربہ تو وہ بڑھیا بنا لیتی تھی جو جنگل میں موجود تھی۔ دفع ہو جاؤ ابھی یہاں سے اسی وقت۔ وزیر اعظم نے تمام باورچیوں کو برخاست کر دیا اور ان کی جگہ نئے باورچی بھرتی کیے، لیکن ان کا بھی وہی حشر ہوا جو پہلے باورچیوں کا ہوا تھا۔ اور اس کے بعد تو ایسا ہوا کہ صبح کو نئے باورچی بھرتی کیے جاتے اور شام کو ان کی چھٹی ہو جاتی۔ اور جب ملک کے تمام باورچی آزمائے جا چکے اور بادشاہ کو ان میں سے کسی کے بھی ہاتھ کا کھانا پسند نہ آیا تو وزیر اعظم نے اس بڑھیا کی تلاش میں اپنے سپاہی دوڑائے جس نے جاؤ کوانگ کو مزیدار شوربہ پلایا تھا۔ چند دنوں کی بھاگ دوڑ کے بعد بادشاہ کے سپاہی اس بڑھیا کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ انہوں نے بڑھیا سے کہا کہ مائی، اپنی ہنڈیا اور ڈوئی اٹھاؤ اور ہمارے ساتھ بادشاہ کے محل میں چلو۔ بڑھیا بیچاری پریشان تو بہت ہوئی لیکن ڈر کے مارے کچھ نہ بولی۔ اس نے مٹر اور لوبیے کے دانے پوٹلی میں باندھے، اپنی ہنڈیا اور ڈوئی بغل میں دبائی اور سپاہیوں کے ساتھ چل پڑی۔ ادھر بادشاہ بے حد بے چینی اور بے صبری کے ساتھ اس بڑھیا کا انتظار کر رہا تھا۔ بڑھیا کو دیکھتے ہی کھل اٹھا اور اسے وہی والا شوربہ تیار کرنے کو کہا۔ بڑھیا نے شوربہ بنانا شروع کیا۔ اس نے ہانڈی کو پانی سے بھرا۔ جب پانی ابلنے لگا تو اس نے مٹر اور لوبیے کے دانے اس میں ڈال دیے۔ جب یہ دونوں پھول کر دو گنا ہو گئے تو اس نے نمک مرچ مسالے ڈالے اور ایک گندی اور میلی کپی سے کڑوا تیل نکال کر اس کے اندر ڈال دیا اور زور زور سے ڈوئی چلانے لگی۔ جب شوربہ تیار ہو گیا تو وزیر اعظم نے چاندی کے پیالے کے اندر شوربہ ڈال کر بادشاہ کی خدمت میں پیش کیا۔ شوربہ دیکھ کر بادشاہ بے حد خوش ہو گیا اور پوچھنے لگا کہ ویسا ہی ہے جیسا میں نے اس دن پیا تھا؟ بڑھیا بولی، جی حضور، بالکل ویسا ہی شوربہ ہے جیسا میں نے آپ کو اس دن پلایا تھا۔ بڑھیا سے تصدیق کے بعد بادشاہ نے پیالہ منہ سے لگایا اور پہلا ہی گھونٹ بھرا تھا کہ پیالہ چھوٹ کر ان کے ہاتھ سے میز پر جا گرا۔ اسے زور کی ابکائی آئی اور وہ چیخ کر بولا، نہیں نہیں، یہ وہ شوربہ نہیں ہے، نہیں نہیں، یہ ہرگز وہ شوربہ نہیں ہے۔ ارے بڑھیا، تم وہ شوربہ پکانا بھول گئی ہو۔ بڑھیا بولی، حضور، میں یہ شوربہ مدتوں سے بالکل اسی طرح ہی پکاتی آ رہی ہوں۔ میں نہیں بھولی، لگتا ہے آپ بھول گئے ہیں۔ ہم بھول گئے ہیں؟ جاؤ کوانگ حیرت سے بولا۔ جی ہاں، بڑھیا بولی،
آپ یہ بات بھول گئے ہیں کہ جب اس دن آپ میرے پاس آئے تھے تب آپ بہت دنوں کے بھوکے تھے، اور حضور اگر انسان بھوکا ہو تو اسے روکھی سوکھی روٹی بھی زردہ پلاؤ معلوم ہوتی ہے۔ تم سچ کہتی ہو بوڑھی بی، شاید ہم ہی یہ بات بھول گئے ہیں، لیکن تم نہیں بھولی، جاؤ فانگ نے آہستہ سے کہا۔ ایسا شوربہ دوبارہ تیار کرو، آج کی رات ہمارے تمام وزیر، امرا اور بادشاہ یہی شوربہ پئیں گے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ انسان نعمتوں کی قدر اس وقت کرتا ہے جب وہ ضرورت مند ہو۔ جب انسان بھوکا ہوتا ہے تو سادہ کھانا بھی اسے لذیذ لگتا ہے۔ آسائشوں میں انسان نعمتوں کی قدر و قیمت بھول جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ہر حال میں اپنے رب کے شکر گزار بندے بن کر رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا شکر گزار بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو میری یہ کہانی پسند آئی ہو تو میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ دوبارہ ملیں گے اسی طرح کی ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔